مل کے باواز بلند تر صلوات۔ اسپیکر تھے ٹھیک ہے سپیکر میں گئے تھے ٹھیک ہے بالکل۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات۔ دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس عزا مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی، اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب اپنی شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، آپ کے میرے ایک دوسرے کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، مومن ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ مومن کہہ دیا ہے۔ جسے اللہ مومن کہے، مومن تو وہی ہوگا نا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، مومن قرآن میں وہ کہہ رہا ہے جو خود بھی مومن ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ اللہ بھی تو مومن ہے نا۔ المالک القدوس السلام محیمن مؤمن، اللہ کا اسم بھی تو مومن ہے نا۔ تو اب دیکھتے ہیں قرآن میں مومن کون ہے۔ آپ کی توجہ لینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ پھر آپ میرے ساتھ شامل حال ہو جائیں۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ اب سلامت رہیں کہ پہلا جملہ میرا قابل غور ہوتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا، مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہیں۔ 18,000 عالمین بنا کر، 18,000 عالمین کی مخلوقات بنا کر اللہ نے خود کو متکبر نہیں کہا۔ اللہ جانے کس کمال کا سجدہ کیا میرے مولا علی نے۔ علی مولا نے سر سجدے میں رکھا، حجاب وحدت سے آواز آئی، فرشتوں میں متکبر ہو گیا، آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ جب میرے ساتھ بول پڑا، میں اگلا جملہ بڑا ہی قیمتی کہنے لگا ہوں، اور جس کا ایک سجدہ ذاکرین واعظین سادات و مومنین، جس کا ایک سجدہ، لفظ بڑا قابل غور ہے، جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے، اسی کو زیبا ہے کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جائے۔ ہائے ہائے، ضربت علی یوم الخندق افضل من، یار یہ تو ایک ضربت ہے جو کائنات کی عبادتوں سے بھاری ہے، خالی نماز سے نہیں۔ ہائے ہائے، جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت سے علی کی ایک ضربت بھاری ہے۔ میرے مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا ثقلین کیا ہے؟ کا عالمی کا مولا اور کیا ہے؟ میرے چھڑا امام کیا جب مفضل وَأَنَاُمْ مِنَ الثَّقَلَيْنِ، میں جعفر صادق بھی ثقلین میں ہو، تو پھر مرتضی جملہ کہے کہ جس کی ایک ضربت کا مقابلہ کوئی امام نہ کر سکے، مولوی کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے، علی نے ایک ضربت چلائی ہے۔ جب ایسے میں حیران ہو گیا، بچہ آیا کس کو؟ ادھروں سے آیا کوئی نہیں۔ آپ سلامت رہے۔ یہ بچہ میں نال تو نہیں لے کے آیا نا بھائی، یہ تواڈے علاقے دا ہی ہے نا،
بس تھوڑی زندگی ہوئے آج کل لوگ شک بھی بڑا کر لیتے ہیں ہائے ہائے کہ پتہ نہیں مولوی نال لایا جائے. اب میں جملہ کہتا ہوں, اس بچے نے اٹھ کے آیا ہے, اس کے ماں باپ سلامت رہے, خوشیاں دیکھے, انہیں آ کے ایتھے کھلو کے نعرہ لایا. تو جڑا بندہ کہنا نا میں حافظ صاحب دے پتر کو داد نہیں دینی, تو میں پہلے 5 منٹا جی داد لین لگا رہے. مجلس حسین میں بیٹھ کے بچہ نعرہ لگائے نا, باپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. آئے ہے سارے کہیں گے ماں بھی اچھی ہے, باپ بھی اچھا ہے, جس نے تربیت ایسی کی ہے. آپ نے غور فرمایا, سلامت رہے, مل کے بولو حیدری. نہیں جملہ میں نے ابھی کہنا, یہ تو میں نے آپ سے ویسے سبحان اللہ کی تسبیح کروائی ہے. بچے نے نعرہ لگایا, سب کہیں گے ماں بھی اچھی باپ بھی اچھا. کیوں؟ بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے. نہیں لطف لے کے جائے, بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. وہ جس کا جز ایسا ہو اس کا کل کیا ہوگا. مرزا بھٹیا میں کوئی ہاتھ نیچے رہ ہی نہیں سکتا. اللہ جانے جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان ہے. آئے ہائے, جس کا جز کل ایمان ہو اس کا بابا ابو طالب مصدر ایمان ہے. آپ نے غور فرمایا کہ نہیں؟ آپ سلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ نے غور فرمایا کہ اللہ یہ جملہ قابل غور ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے, اور جس کا جز کل ایمان ہو. بھئی آپ مومن ہو کہ نہیں؟ آپ سارے مومن ہونا. تو بس میرے جو قرآن سے مومن بتانا, آپ مومن کس کی وجہ سے؟ علی علیہ السلام کی وجہ سے. باقی تو جو مومن قرآن بتائے گا وہ تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مومن ہوتا کون ہے. آپ نے فقط اپنی زبانوں سے علی ولی اللہ پڑھا, اندر سے پڑھا یا نہیں پڑھا, تم نے زبانوں سے علی ولی اللہ پڑھا. علی مولا نے پہلا اجر کیا دیا؟ 73 میں سے ممتاز کر کے تمہیں کہا وہ 72 مسلمان ہے, تم مومن ہو. آئے ہے علی نے تمہیں ممتاز کر دیا ہے. تو وہ کتنا بدبخت ہوگا, علی اسے ممتاز کر رہے ہیں اور وہی علی کی ولایت میں شک کر رہا ہے. آپ کی زندگیوں کی بلا, آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. ویسے میں ابتدائی مجلس میں جتنے 35 40 50 منٹ میں پڑھوں گا, لیکن میں ابتدائی مجلس میں مولا کا ایک فرمان بھی سنا دوں تاکہ مرزا بھٹیاں والے نعرہ لگانے کی زحمت ہی نہ کریں. اگر زحمت کریں تو نعرہ صحیح طریقے سے لگائیں. جناب مفضل میرے چھٹے امام کے پاس آئے. مفضل امام کے نزدیک ایسے ہیں جیسے سلمان علی کے نزدیک ہے. مفضل کہتے ہیں مولا اگر میں یا علی کہوں, مفضل کہتے ہیں مولا اگر میں یا علی کہوں مجھے کتنا ثواب ملے گا. میرے امام بیٹھے تھے, اٹھ کے کہتے ہیں مفضل سن, جو بندہ صدق دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملے گا جو جعفر صادق نے خود پڑھے. ہائے ہائے, اب ایسا نعرہ نہیں لگانا, علی دا نام ثواب نہیں عبادت ہے. تھوڑی زندگی ہوئے حیدری ایسی نا, آپ سلامت رہے. تے علی دا نام لینا ثواب نہیں دے. جیڑا ثواب سمجھدا مرتضیٰ نو سنن ہی نہیں جاندا. ہائے ہائے, تواڈے کو تو میں کدی کدی آنا نا لاہور جا کے پوچھو بندے مینوں سنن نہیں آندے. جڑے کہن علی کا نام لینا, سب علی دا نام لینا عبادت ہے. خالی بھائی جان عبادت بھی نہیں قبلہ, خالی عبادت نہیں, ذکر علی عبادت. علی کا ذکر عین عبادت ہے. کون سی عبادت ہے؟
اور یار تانوں این بھی میں ہی سمجھاواں، اللہ خیر کرے۔ این عبادت ہے، یہ این کسے کہتے ہیں؟ اے پاکستانی 10 روپیے دا نوٹ کڈو تے چاہے 5000 دا، اودے پیچھے لکھے ہے رزق حلال۔ این عبادت ہے۔ یہ این کیوں لکھا؟ این وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے۔ ہائے ہائے، اور جڑا کسی دی پہلی دے قبضہ کر لے ادا رزق حلال نہیں۔ جو بہنوں کا حق کھا جائے اس کا رزق حلال نہیں۔ جو یتیموں کا مال کھائے اس کا رزق حلال نہیں۔ این شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے۔ مصطفیٰ کے علی کا ذکر این عبادت ہے۔ پوچھا گیا عبادت کی این کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عبادت کی این ہی علی کی ولایت ہے۔ ہائے ہائے، مل کے حیدر علی، آپ سلامت علی علی چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 دل میں پاک محمد سبب بھی علی کوئی دلی کوئی نارے چوبہ نکلے حیدر علی، آپ سلامت رہیں۔ ویسے یہ بھی مولا کا فرمان میں نے پڑھا ہے، علی نہ مربوں سے ملتا ہے، ہائے ہائے، مربع سے بات زمین، علی نہ زمینوں سے ملتا ہے، نہ دولت سے ملتا ہے، نہ بدماشی سے، نہ طاقت سے، علی ملتا ہی ظرفوں کی طہارت سے ہے۔ ہائے ہائے، جس کا جتنا ظرف پاک ہوگا اسے اتنا علی عطا ہوگا۔ پھر اپنا ظرف پاک کرتے جاؤ، آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہے۔ بزرگوں نے داد دے دی، پورے علاقے نے داد دے دی ہے، جس کا جتنا ظرف پاک ہوگا۔ ویسے میرے مولا کا ایک فرمان ہے کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، ایسی نہ ذاکرین واعظین، ایسی نہ، تو جہاں سے ملے اپنی میراث لے لینی چاہیے، ایسے ہی نا۔ میں علماء تشریف فرمائے ذاکرین ہیں، سادات و مومنین بیٹھے ہیں، اگر کسی شاید ترجمہ نہیں آندا تو کسی مومن کو لو کروا لینا چاہیے نا۔ تو میں نے ایک حدیث دا ترجمہ آج تک نہیں آیا، تو میں آج کل ہر پاسے جا کے وہ ترجمہ ٹھیک کروا رہا اپنا۔ تسی بھی مرزا پٹھیاں لے میرا ترجمہ ٹھیک کر دیو۔ حدیث میں پڑھ دینا، انا و علی من نور واحد، اس کا ترجمہ مجھے بتا دو کیا ہے؟ ہائے ہائے، سب سے پوچھنے لگا، بات جو ویکھو ہوندہ کیجئے، ہائے ہائے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں اور علی ایک نور ہے، پکی بات، محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ دونوں کا نور ایک ہے، یہ ترجمہ کی بلا ٹھیک ہے؟ میں اور علی ایک نور ہے۔ اگر تو ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر جدہ حد تھلے رہا میں نے لگتا ہے انہیں اندر کوئی بیماری ضرور ہوئے گی۔ ترجمہ آپ نے بتایا کہ میں اور علی ایک نور ہے، تو پھر مرزا بھٹیاں والا یہ کیسی منافقت ہے؟ آدھا نور نماز میں آئے ہو جاتی ہے، آدھے سے باطل کیسے ہوگی؟ آیا ہے علی ہے تو نمازیں ہے، علی ہے تو روزے ہے، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے۔ آپ سلامت رہے، واڑی زندگی ہو گئے حیدری، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، جسے بات آپ سلامت رہے۔ تو پھر بات تو میں نے شادی کی ہے نا، ترجمہ میں تو اڈے کو کرایا ہی اس ہستے سے، آپ سلامت رہے۔ تو پھر آپ قرآن سے پوچھیں تیری نظر میں مومن کون ہے؟ لو جی ہن مومن سارے میرے سامنے مومن بیٹھے ہو، مومن تگڑے ہو جاؤ۔ اب میں الحمدللہ مومن ہوتا ہی با کمال ہے، ہائے ہائے۔ ایک اور جملہ کہوں، آپ نے بھی جملہ کہا، ایک جملہ میں بھی کہتا ہوں۔
روح زمین پہ اس وقت علی کے شیعہ اور قائم کی رعیت سے افضل کوئی مخلوق خدا ہے ہی نہیں ہے۔ آپ علی کے شیعہ بھی بیٹھے ہیں اور رعیت قائم بھی ہے کہ نہیں؟ علی کا شیعہ آپ میں سارے علی کے شیعہ ہیں، رعیت مولا قائم کی ہے، ہم سے افضل روح زمین میں کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ہمیں پہلا امام وہ ملا جس کا نام لینا عبادت ہے، آخری وہ ملا جس کا انتظار عبادت ہے۔ ہائے ہائے، قائم کا انتظار ثواب نہیں۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو بھی زندگی عطا فرمائے۔ تو پھر جیسے علی کا نام لینا عبادت ہے، قائم کا انتظار بھی عبادت ہے۔ اور میں توانو دسن لگا کہ تسی کنے افضل ہو۔ دیکھو میرے امام فرماتے ہیں جو بیٹھا ہے اس کے دل میں قائم کا انتظار ہے، اس کا بیٹھنا عبادت ہے۔ جو کھڑا ہے اس کا کھڑا ہونا عبادت ہے۔ جو سفر میں ہے وہ سفر میں عبادت میں ہے۔ جو بستر پہ ہے وہ بستر میں عبادت میں ہے۔ وہ جب ہر وقت قائم کی رعیت عبادت میں ہے، پھر گناہ کا موقع کب ملتا ہے؟ ہر وقت تو عبادت میں ہے عبادت میں۔ تو اب دیکھتے ہیں مومن حقیقی کون ہے۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کی پہلی نشانی انما کلمہ حصر ہے، اور شیعہ قوم کو کلمہ حصر سمجھانے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، انما یرید اللہ۔ انما یرید اللہ پڑھا نا، سب کے ذہن میں آ گیا کہ انما کلمہ حصر ہے۔ انما نے دائرہ لگایا، جو چادر کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہے، جو باہر ہے وہ اہل خانہ ہے۔ اوئے ہوئے، وہ اہل بیت نہیں ہے۔ اس نے حصار باندھا، انما المومنون الذین، سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے، پالنے والے کون ہوتا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے۔ لو جی ہن تگڑے ہو کے سننا بھئی، مومن کی پہلی نشانی قرآن سورہ انفال جے تو دوسری آیت ہے، جلدی ہوئے قرآن ممبر تے آ سکتا ہے۔ مومن وہ ہے جب اس کے سامنے 14 کا ذکر کیا جائے۔ بندوں نے سوال کیا 14 کا ذکر کیوں کیا جائے؟ کیونکہ میرے پاس مولا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم ہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ ہائے ہائے، جب 14 اللہ کا ذکر ہے، اب قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر ہو، حسن کا ذکر ہو، حسین کا ذکر ہو، 14 کا ذکر ہو، دل وجد میں آ جاتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، 14 کا ذکر سن کے دل وجد میں آتا ہے یا منہ لٹک جاتا ہے؟ تو مومن وہ ہوگا جس کا دل وجد میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یار میں تواڈے سامنے کھلوتا میں کسی دی گل ہی نہیں کردا، مینوں دسو میں مومن ہاں یا منافق ہاں؟ میں کسی دی گل ہی نہیں کردا، بھئی کسی دی کیوں کری، اپنی کرنی چاہیے۔ مینوں دسو میرے متھے تے لکھیا ہے کہ حافظ صاحب دا منڈا مومن ہے، کیوں بھائی جان؟ میں مومن ہاں؟ تسی تے ہے گئی مومن ہو نا۔ اور میں دسنا تسی مومن کیویں ہو تے میں مومن کیویں پتہ چلے گا؟ بھئی نہ تواڈے متھے تے لکھیا کہ تسی مومن ہو، ہائے ہائے، نہ میرے متھے تے لکھیا کہ میں مومن ہاں۔ پوچھا گیا مومن کی پہچان کب ہوتی ہے؟ میں ممبر پہ کھڑا، میری پہچان تب ہوگی جب میں علی پڑھوں گا، تمہارا تب پتہ چلے گا جب علی سنو گے۔ ہائے ہائے، میں پڑھوں گا میرا پتہ چل جائے گا، تم سنو گے تمہارا پتہ
پتہ چل جائے گا۔ اور بل لانے والوں سنو، شیعوں سے زیادہ اصحاب مصطفیٰ کو ماننے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی اسوائے اصحاب مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ مومن اور منافق میں فرق کیسے کرے۔ صحابہ کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، صحابہ کہتے ہیں ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھتے تھے۔ جو خوشی سے کھل جاتا مومن ہے، جو مرجھا جاتا ہائے ہائے۔ تو پھر مومن اور منافق کی پہچان کہاں ہو رہی ہے؟ چلو چلو کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ اگلے جملے تو تساں ویکھنا تے صحیح، میں نعرے لواندہ کیویں ہائے ہائے۔ اوے حافظ صاحب دا پٹ، میں تو لکھنؤ جو مجتہد نہیں بیٹھن دیتے، یہ تو میرا ملک پاکستان ہے جناب، میں اتنے تارے کو نعرے لوا لواں گا۔ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے، دوسری نشانی قرآن سے بتاتا ہوں، ہائے ہائے۔ انما المومنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کا مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے پھر مومن شک نہیں کرتا۔ نہیں، آپ نے لطف لے کے بات سنی ہی نہیں۔ یہاں جتنے مرزا بھٹیاں امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کسی کو اللہ کی وحدانیت میں شک ہے؟ نہیں۔ کسی کو رسول کی نبوت اور رسالت پہ شک ہے؟ نہیں۔ تے شک ہوندہ کتھے جے؟ آئے ہے شک ہوتا ہی علی کی ولایت پہ ہے۔ تو اللہ نے تو واضح قرآن میں بتا دیا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک نہیں کرتا، اور جو علی کی ولایت میں شک کرے وہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے۔ آیا ہے نہیں، ہم تگڑے ہو کے ایک اور سورہ قرآن ایک ہو رہا ہے، سونا سورہ طٰہٰ تے چلنے ہیں، چنگی جی آیت پڑھنے ہیں۔ ذکر اللہ کون ہے؟ 14 میرے مولا کا فرمان نحنو ذکر اللہ۔ اور مومن کی پہلی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے 14 کا ذکر آتا ہے اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے۔ آؤ قرآن شیعہ سنی نہیں دے، آپ سلامت رہے۔ چلو ایک گل اور دسو، قرآن شیعہ یا سنی؟ اللہ کا کلام ہے۔ پھر سوچ لو، اللہ کا کلام ہے، زبان ایک کلام دو جاری ہوئے، زبان رسالت ایک ہے، کلام دو جاری ہوئے، ایک قرآن کہلایا ایک حدیث کہلائی۔ یہ تو صداقت مصطفیٰ تھی کہ انہوں نے بتایا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، اگر مصطفیٰ نہ بتاتے پتہ ہی نہ چلتا قرآن کیا ہے، ہائے 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 حدیث کیا ہے۔ تو یہ محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ ہون تگڑے ہو کے ایک گل کا جواب دینا، قرآن ہدایت کرتا ہے، 14 ہدایت کر دینے ساروں کا عقیدہ نہ بھائی جان، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں۔ مادمی سارے بولو تو تانوں ایک کے سارے بولن گے، لیکن قرآن کی ہدایت میں اور 14 کی ہدایت میں فرق یہ ہے، قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ اور قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ آپ کی ہم سب کی منزل ہے کیا؟ آج فیصلہ کر کے ہی جا سا، یا اگلے سال میں نو یا علی مدد آگ سو کھائے ہے، یا میں کہنا مرزا پٹھیالے نو یا علی مدد، تو ہمیں چاہیے کوئی گل ہونی ہے نا۔ ہماری منزل کیا قبلہ؟ جنہیں نہیں دیکھی وہ بھی منگتا پیا ہے، جنہیں پتہ ہے وہ بھی منگتا پیا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ بھئی ہماری منزل کیا ہے؟ منزل یہی ہے نا، جسے نہیں پتا کہ صراط مستقیم کون ہے وہ ترجمہ کر کے کیا کہتا ہے؟ مجھے صراط مستقیم دکھا۔
تے جنہوں پتہ ہے کہ صراط مستقیم کون ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ میرے سامنے دیکھنے والے بیٹھے ہیں یا قائم والے بیٹھے ہیں، آپ سارے ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ مرزا بھٹیا والا یہ کیسی منافقت ہے؟ الحمد میں کہتے ہو علی پہ قائم رکھ، تشہد میں نکال کیوں دیتے ہو؟ ہائے ہائے، اسی کا نام منافقت ہے۔ تو آنی زندگی ہوئے مل گئے حیدری۔ تو بھئی آپ جس نے دیکھا، جسے پتہ ہے، آپ سب کو پتہ نا صراط مستقیم کون ہے؟ میرا مولا۔ تو آپ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ علی پہ قائم رکھ، علی پہ قائم رکھ۔ ہائے ہائے، تو جہاں اس قائم رہنے والے کی گواہی دینی ہے، ہائے ہائے، تو اس کا مطلب ہے جنہیں اتوں علی پڑھیا او مومن۔ تگڑے ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ۔ مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ 14 کا ذکر سنتا ہے دل وجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من آرزا ان ذکری، آرز کہتے ہیں رخساروں کو، آرز کہتے ہیں چیکس کو، رخساروں کو۔ قرآن کہتا ہے من آرزا ان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کہ جس نے بھی، رخساروں کو ذہن میں رکھنا، جس نے بھی ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہائے 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 ہائے، آپ غور نہیں فرما رہے۔ قبلہ میں نے روایت نہیں، قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ نے لطف نہیں لے، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور آج کل ہماری معیشت جو ہے وہ بڑے نازک موڑ پہ ہے، ہائے ہائے۔ اور سمجھ لگیا قرآن سے بھی ذکر ہے جے، تو جب علی کے خلاف بل لاؤ گے رزق تو تنگ ہوگا نا، ہائے 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 ہائے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اب غور کرنا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب وہ ذکر سے منہ موڑنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو اندھا ہو کر آئے گا۔ آپ نے لطف نہیں لیا، ہائے ہائے۔ قرآن بڑا لطف لے کے پڑھنے والا ہے، لطف لینا چاہیے۔ قرآن کو سننا مستحب نہیں واجب ہے، غور سے سنیں۔ کہا جب میدان حشر میں آئے گا اندھا آئے گا، مکالمہ کرے گا اللہ سے، کالا رب لما حشرتنی اعمیٰ قد کنت بصیرا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ ہائے ہائے، جڑا اگلی آیت بولے گا مرزا بھٹیا میں مرتضیٰ دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے چلا جائے گا، تا آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں میں دیکھتا تھا۔ آگے قرآن میں اللہ کیا کہتا؟ قد اعطتک آیاتنا فنسیہا، کہ تجھے اندھا اس لیے اٹھایا ہے میری آیتیں تیرے پاس چل کے آئی، تو نے منہ پھیر لیا۔ ہائے ہائے، اب یہ بتاؤ چلنے والی آیتیں کون ہے؟ مل گئے یار۔ قرآن کی آیتوں پہ تو خوش ہو کے بولنا چاہیے نا، ہائے ہائے۔ اس کا رزق بند ہو جاتا ہے اور اندھا ہو کے قیامت والے دن اٹھے گا۔ کون؟ وہ جس نے ذکر سے منہ موڑا۔ کیوں اٹھایا اندھا؟ کہ میری آیتیں تیرے پاس چل کر آئی، قد آتت کا آیاتنا، میری آیت تیرے پاس چل کر آئی۔ تو یہ چلنے والی آیتیں کون ہیں؟ ہائے ہائے، جو چلنے والی ہے وہی آیت اللہ ہوگی نا۔ یار آپ غور نہیں فرما رہے، میرے امام سے پوچھا گیا یہ کون سی آیتیں ہیں؟ میرے امام فرما جب اللہ ہے نحن آیات اللہ، ہم ہی تو اللہ کی آیتیں ہیں۔
کوئی بات نہیں. تو پھر مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. آگے پڑھو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا کہ جب ان کے سامنے, مومن کی دوسری نشانی یہ ہے, جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی آیتیں کون ہیں؟ سارے مل کے بتاؤ تو صحیح. اللہ کی آیتیں ایسے ہی نا 14 ہیں نا, اور یہی تو وہ آیتیں ہیں جسے دیکھنے مصطفیٰ معراج پر گئے تھے. نور آیات رب الکبریٰ, ہے اپنے رب کی آیتیں دیکھنے گئے تھے نا. تو آیت اللہ کون ہے؟ ان تگڑے ہو کے سنو. پہلی نشانی دل وجد میں آ جاتا ہے. دوسری نشانی مومن شک نہیں کرتا ہے. تیسری نشانی جب تلاوت ہو آیات کی ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اگر یہ سارا کچھ تم میں ہے تو تم مومن ہو اللہ کی نظر میں, ورنہ زبانی کلامی مومن ہو. ہائے ہائے. اور آگے کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کا اگلی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ کو, صلاۃ کا پڑھنا اور ہے, قائم کرنا. صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز. چلو کوئی گل نہیں, تو آڈی مان لینے بزرگ سارے, کوئی بات نہیں. صلاۃ سے مراد نماز. میں روایت پڑھا نا بزرگوں, تو آڈا کام میں اٹھ کے میرے ہتھی پہ جائے. اگر میں قرآن دی آیت پڑھا تو بیٹھے بیٹھے سارے آپ کو سبحان اللہ آئے ہیں. ایسے ہی نا آپ نے کہا جی صلاۃ سے مراد نماز ہے, آؤ قرآن پڑھتے ہیں. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ کہتا لعنت ہے ان نمازیوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ سے غافل ہے. ہائے ہائے. اللہ نمازی بھی کہہ رہا ہے, لعنت کر کے کہہ رہا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں صلاۃ سے. ہوئے ہوئے نہیں بندے تھوڑا بولے, بندے تھوڑے بولے نے. داد منو لینی آندی ہے اور میں روایتاں دے نہیں قرآن دی آیتاں دے داد لینا جے. کا ویل ہے, بربادی ہے, جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ سے غافل ہے. اللہ نے نمازی کہا مگر کہا تم صلاۃ سے غافل ہو. بارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ کون سی صلاۃ ہے جس سے نمازی غافل ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں ان الصلاۃ ہوا ولایت علی ابن. تھوڑی زندگی ہوئے ہن راضی کی تاجے, ہن مرزا پھٹیا تو راضی آنکھوں دے ٹر جاوا. ٹھیک ہے بھائی. اوہ ہوئے 40 منٹ ہو گئے نہیں. 40 منٹ میں تو خطبہ بھی چھوٹا جا پڑھنا پڑھنا. علی علی انشاءاللہ. علی 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 صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ سارے بولو صلاۃ ہے علی کی. اگر ابھی تک بھی کسی بندے کو صلاۃ سمجھ نہیں آئی نا تو آؤ زیارت وارثہ کے پاس قبلہ صاحب واجب الاحترام ہمارے ایک بھی نہیں 2 علماء کرام تشریف فرما ہے. زیارت وارثہ پڑھتے ہو نا, زیارت وارثہ میں آپ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے کیا اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ. حسین ہم گواہی دیتے ہیں صلاۃ کو تو تو نے قائم کیا ہے. ہائے ہائے. اگر صلاۃ سے مراد نماز ہے تو 9 لاکھ بھی نمازی ہے, 72 بھی نمازی ہے. وہ کہتے تھے جلدی
جمعہ پڑھنا ہے تو پھر صلاۃ کو حسین نے قائم کیا. صلاۃ سے مراد نماز نہیں، ولایت ہے. ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا. بے شک صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا مل کے حیدری. اچھا جی ٹھیک ہو گیا، چھوڑی خیر ہے. میں ایک اور گل کر دینا. الذین یقیمون الصلاۃ، اور نشانی کیا ہے؟ وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. اگر صلاۃ سے مراد نماز ہے تو جناب ابراہیم نے جو دعا مانگی اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پالنے والے مجھے اور میری ذریت میں سے کچھ کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا. آیا ہے اگر نماز ہوتی ساری ذریت کے لیے مانگ لیتے. آپ لطف نہیں لے رہے. تو پھر صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نہیں میں اور گل کر دینا، میں تو پھر ایتھی ٹوری جانے ہیں. روایتہ میں نہیں پڑھنی ہاں کہ بلا روایت اللہ کام ہی نہیں. روایت پڑھو تو کہتے راوی ٹھیک نہیں، قرآن دا راوی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امین ہے، اللہ نے امین آکھیا ہے. تو پھر مسلمان کے 73 فرقے سارے عقل کیوں نہیں کرتے؟ جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے. مرزا بھٹیا والا حد ہو گئی، کبھی تو درزی بن کے بھی آ جاتا. آپ سلامت رہے. آؤ قرآن کی ایک اور آیت سناتا ہوں. آپ سلامت رہے. اور اگلی آیت بھی سن لو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہائے ہائے، صلاۃ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. صلاۃ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اگر صلاۃ سے مراد نماز ہے، تم نے بڑے نمازی دیکھے ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں تے اٹا پیس پیس کے تے مرچاں وچ بھی. تو یہ کون سی صلاۃ ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں ہر دنیا والو سنو، یہ علی کی ولایت ہی تو ہے جو برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے. اب الذین یقیمون الصلاۃ، ہاتھ حلمہ ہولا رکھیا ہے جی. ہائے ہائے، الذین یقیمون الصلاۃ، ان کی پہلی نشانی صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کے رب نے انہیں رزق دیا ہے اسے خرچ بھی کرتے ہیں. مال دب کے نہیں بہندے. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تقسیم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. کس کے لیے؟ ہر غور نہیں فرما رہے. پیچھے ذکر کس کا آ رہا ہے؟ ذکر اللہ کا. ذکر اللہ کا ذکر ہے. کہ مومن کی نشانی یہ ہے جسے اللہ نے رزق دیا ہے وہ اللہ کے ذکر پہ خرچ بھی کرتا ہے. چلو اینج نہیں سمجھ آئے کہ میں قرآن دی گھو رہا ہے سنا دینا. ہائے ہائے، میں انتظاریاں آن دیا تو صحیح غور نہ سننا جے. ہائے ہائے، انما اموالکم واولادکم فتنہ. قرآن کہتا ہے تمہاری اولاد، تمہارا مال فتنہ ہے. دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے بچو ان فتنوں سے. ہن اسی تے مرنے ہاں، منتا مرنے ہاں، علماء تے جانے ہیں مولا پتر دے، اولاد دے. قرآن کہتا ہے اولاد بھی فتنہ ہے. ہائے ہائے، مال بھی فتنہ ہے.
یہ آیت پڑھی گئی نا، جناب مفضل کھڑے ہو کے کہتے ہیں قبلہ، میرے امام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مولا اگر اولاد اور مال فتنہ ہے تو ہم اپنے گھروں میں آج کے بعد مال نہیں رکھیں گے، اولاد پیدا نہیں کریں گے۔ میرے امام بیٹھے تھے، اٹھ کے کہتے ہیں مفضل سنو، ہر مال بھی فتنہ نہیں ہے، ہر اولاد بھی فتنہ نہیں ہے۔ کہ مولا کون سی اولاد فتنہ نہیں اور کون سا مال فتنہ نہیں؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں جو اولاد اقرار ولایت علی کرے وہ بھی فتنہ نہیں ہے، اور جو مال علی اور حسین کے نام پہ خرچ ہو جائے وہ بھی فتنہ۔ تھوڑے بندے رہ گئے، سارے بول پہ رہے۔ اچھا یا بے شک ایسی ہے نہ اولاد فتنہ یار، بس جلدی کریے آج کیونکہ 28 سفرے تو انہوں پتا نا جگہ جگہ تو مذہب میں میرے جو مسکین نے بھی 5 پڑھنی ہے، ہائے ہائے، اور میں رستے پڑھ کے آیا، ایک پڑھ کے ڈنڈوت گیا تو انہوں نے پولیس والوں نے پڑھیا ہے سی اپنے کامران بی اے نو، تو وہ کوئی کیس ہی پرانا تو اتنے رپڑ پیا، 10 گھنٹہ اتنے لگ گیا، تو بہرحال اللہ خیر کر سی، انہیں آ جائے گا وہ بھی چھوٹ جائے گا، تو وہ مسئلے مسائل مولا دی آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں نے ایک چھوٹی جی نکل دسو، اسی بس سمیٹن لگا، ٹائم تھوڑا ہے اگے جانا ہے، اسی سارے منگنے کی دے کو نا قبلہ کوئی شرک تو نہیں کر رہے نا، ہم سارے مانگتے اللہ سے ہیں، وسیلہ 14 ہے، ایسے ہی نا جناب، اس میں کوئی شرک والی بات تو نہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، ہمارے واجب الاحترام پیش امام تشریف فرما ہے۔ اب پتہ ہے ہم مانگتے اللہ سے ہے، کائنات اللہ سے، اولاد مانگی اللہ سے، رزق مانگا اللہ سے، بیٹا مانگا اللہ سے، گڈی کوٹھی مکان منگیا اللہ سے۔ آؤ تمہیں قرآن کی آیت سناؤ، اللہ تم سے مانگ رہا ہے۔ میں تواڈے کو پہ مانگدا جی اللہ، اے نقیب ممبر تو لے کے تے آخری بندے ذاکر وائزین تک اللہ تواڈے کو مانگدا پیا جے کیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کوئی جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہائے آپ سلامت رہے، ہے کوئی اللہ مانگدا پیا جے قرض حسنا دو تو دیو، اللہ نو دے دے کیوں نہیں؟ سارا کچھ اللہ کو لو مانگ دے ہو، مربع کوٹھیاں گڈیاں عزت شہرت صحت سب کچھ اللہ سے مانگا، اللہ نے تم سے صرف ایک چیز مانگی ہے قرض حسنہ تے دیو۔ پالنے والے اسلام کے 73 فرقے ہیں، 72 دا تے سانو پتہ نہیں، اگر علی والے کو لو مانگنا ہے تے اسی دینے ہیں، ہائے ہائے علی والے تجھے دینے کو تیار ہے۔ پتہ کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ اگر نمازوں سے مقروض ہوتا ہے تو علی والے نمازیں پڑھیں، روزوں سے ہوتا ہے روزے رکھیں، حج سے ہوتا ہے حج کرے، جہاد سے ہوتا ہے جہاد کرے۔ قبلہ میں نے سورہ مزمل کھولی، آیت پکاری اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور مجھے اللہ کو قرض حسنا بھی دو۔ آئے ہائے ہن میں زیادہ آیتہ پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھتے تقریباً 48 منٹ ہونے لگے جے، میں اگے جا کے 3 ملساں اور پڑھنی ہے تو تہاڈی دعا دے سائے میں جانا جے۔ اللہ نماز سے قبلہ مقروض نہیں ہوتا، روزے سے مقروض نہیں ہوتا، حج سے مقروض نہیں ہوتا، جہاد سے مقروض نہیں ہوتا، تو پھر اللہ اگر تو نماز روزے سے مقروض نہیں ہوتا تو ہم سے قرض حسنہ مانگا کیوں ہے؟ میرے مولا سے پوچھا گیا جو اللہ نے قرض حسنہ مانگا وہ کیا ہے؟ سمجھ آوے تو سبحان اللہ کر دینا۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں من انفق درہم فی یدا ابا عبداللہ الحسین کانما اقرض اللہ، میرے امام کہتے ہیں جس کسی نے حسین کی عزاداری پہ 1 درہم خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ ہوئے 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 آپ سلامت رہے۔
میں پوری ذمہ داری نہ پہ پڑھتا جائے من انفق درہمن فی ابا عبداللہ فی الحسین کانما اقرض اللہ کہ جس کسی نے حسین کی عزاداری پہ ایک درہم 80 روپے دا جے جنہیں 80 روپیے بھی خرچ کیتے نا حسین دے ناتے انہیں اللہ نو قرض حسنہ دیتا اگر تو پھر ہم یہی تو وجہ ہے حسین کے نام پہ لاکھوں لگا کے بھی ہم خوش ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے قرض حسنہ دیا ہے تو پھر حیا تو ہوگا نا بس آخری جملہ راضی رہنا اے میں ہم تو آڈے کو جڑے 46-47 منٹ پڑھے نے مینو 46-47 منٹاں دے ویچ پائی جان مرزے پٹیاں دے کسی بچے بزرگ جوان کو لو پچھڑ دی لوڑ نہیں کہ کیڑا بندہ 47 منٹاں چ راضی بیٹھے ہے تے کیڑا ناراض بیٹھے ہے تسی کہو گے حافظ صاحب دا پتر جادوگر ہے نہیں قبلہ میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے ہیں علی کے فضائل پڑھے جائے مجلس میں نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے آئے ہائے چہروں پہ لکھا ہے کون راضی ہے بہت دیر ہو 50 منٹ ہو گئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد لو جی نقیب منبر نے نا نقیب منبر نے 10 منٹ بدھاتے جے اگلے سال 2 مجلسان دی نیاز کٹھی دے دینا اب اسمہ تواڈی زندگی دیکھے جہاں اشتہار نکلا ہو وقت میرا ان کے ساتھ 2 سے 3 کا ٹائم تھا تو میں نے 3:30 تک بھی پڑھا لیندے میرے ذہن چ ایسی ادھا گھنٹہ لیٹ کر لیندے نے لیکن چلو اللہ تعالیٰ نوی گل سنانے کی یاد رکھو قبلہ صاحب یہ کام نہ آئے کہنا جا حافظ صاحب دے پتر تو ایویں ٹائم ضائع کیتا 50 منٹ اے نقیب ممبر آکھیا مینوں 10 منٹ زیادہ پڑھ نقیب کسے کہتے ہیں میں تیرے تے ہی مجلس پڑھن لگے 10 منٹ تیرے تے ہی پڑھ دینی ہائے ہائے نقیب کسے کہتے ہیں نقیب یہ نقیب منبر ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے نقیب منبر نہ کسی کے ساتھ بے توجی کرے بد کلامی نہ کرے کیوں نقیب منبر قبر حسین کا اس وقت مجاور ہوتا ہے اور خبردار ہم کنڈیم کریں گے اس بندے کو جو نقیب منبر کے ساتھ بدتمیزی کرے گا کیونکہ اس کا عہدہ یہاں بہت اچھا ہے نقیب کسے کہتے ہیں تگڑے ہو کے سننا اور ایک بندہ کیمرہ گھما کے دیکھے کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا نقیب کہتے ہیں ڈھنڈورا پیٹنے والے کو نقیب کہتے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے والے کو نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار پڑے کہ اب قبلہ پڑھ رہے ہیں ان کے بعد مرتضی مہدی پڑھے گا ان کے بعد رتوبال والے کا بیٹا پڑھے گا اس کے بعد وہ پڑھے گا نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا اللہ نے کم سوا لاکھ نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا جاؤ دنیا میں نکارہ بجاؤ محمد آنے والا ہے احمد آنے والا ہے مصطفیٰ آنے والا ہے مجتبی آنے والا ہے ہائے ہائے بندے داد نہ دینے ہو ہی نہیں سکتا ہائے ہائے تھوڑی زندگی ہوئے ہائے داری کوئی غلط سمجھ آئی جے اللہ نے کم سوا لاکھ نبیوں کو کہا جاؤ دنیا میں نکارہ بجاؤ کس کا کہ احمد مصطفیٰ جناب عیسیٰ نے کہا اسمہ احمد وہ آ رہا جس کا نام احمد ہے ہائے ہائے کسی نے مجتبی کسی نے مرتضی کسی نے مصطفیٰ کسی نے احمد آ رہا ہے اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا اگر تم نے میرے محمد کی آمد کا اعلان نہ کیا تو پھر نبوت والا کوئی کا ہائے ہائے اور اگلے جملے دے بندے اٹھ کے نہ بولے کہ مولا سے خیرات ہی نہ مانگی ایک کم سوا لاکھ نبیوں نے نکارہ بجایا محمد مصطفیٰ کا جب محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے 63 سالہ زندگی گزار کے جانے لگے پھر اللہ نے کہا محمد اب تو نکارہ
آیا جے کہ نہیں آیا؟ دیکھو لطف دیکھا نا، مینو آنکھوں نقیبے ممبر سے پڑھنا میں آدھا گھنٹہ سیدھی پڑھتا گا جی ہائے ہائے یہ میں نے پہلے موضوع دیا کرو ٹھیک ہو گیا۔ ایک کم 1.25 لاکھ نبیوں نے نکارہ بجایا محمد مصطفیٰ کا، ریت قائم بیٹھے ہو آخری جملہ دے کے تے مرتضی او پیا جاندہ دے مجھے جلدی ہے معذرت کے ساتھ زندگی رہی موقع ملا اگلے سال 1.5 گھنٹہ پڑھا میں گھنٹہ تو ہن بھی پڑھی چھڑے آ جائے 51 منٹ ہو گئے جب میں نے پڑھ دے ہوئے۔ ایک کم 1.25 لاکھ نبیوں نے نکارہ بجایا محمد مصطفیٰ کا، محمد مصطفیٰ نے نکارہ بجایا علی مرتضیٰ کا۔ جب میرے مولا علی کا دور آیا نا میرے مولا علی نے اپنے دور میں آخری دور کے شیعوں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا، آؤ شاہ جی بسم اللہ تھوڑا انتظار ہے، بس آپ سلامت رہے، آپ ہی کا انتظار تھا اور انہاں نال وعدہ بھی تو ہی لو جی ہن راضی ہیں؟ جی بسم اللہ مولا کہتے سے ضرورت میں چھاؤ نہیں نا تو سب پڑھتے رہنا اے چلے آجے مولوی ویکھو مولوی جاندہ کی میں ہائے ہائے جی میں پیر آنا تو مریدوں جی پج جاندے نے ہائے 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 لو جی اب ایک کم 1.25 لاکھ نبیوں نے نکارہ بجایا محمد مصطفیٰ کا آخری بات راضی رہنا جناب محمد مصطفیٰ نے نکارہ بجایا علی مرتضیٰ کا۔ اللہ نے کہا اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا میری رسالت والا کوئی کام نہیں کیا۔ جب جناب علی کا دور آیا اپنے دور میں آخری دور کے شیعوں سے مخاطب ہو کے میرے مولا علی نے کہا آخری دور کے شیعوں سنو تمہیں علی کی ولایت اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک علی کی ولایت کے ساتھ قائم کی ولایت کا ماشاءاللہ۔